بات میں عرض کروں گا، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ یہ جو مسجد بنائی گئی ہے، مسجد بنانے کے پیچھے ایک مقصد موجود ہے۔ آپ اپنا گھر بناتے ہو، اس کے پیچھے بھی ایک تھوڑا سا اونچی آواز بولیں گے نا تو مجھے یہ سکون ہوگا کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے۔ اچھا یہ اور اس کے سادہ، یہ ایکو ریپیٹر وغیرہ سب کوئی بند کرے، سادہ سی آواز ہو، بس کان میں جائے تو دل میں اترے، بس میں اتنا چاہتا ہوں۔ حضرت صاحب ایک بندہ شادی کرتا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک بندہ کاروبار کرتا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک اس محفل کا کیا مقصد ہے؟ ہم اس محفل کا مقصد یہ سمجھتے آئے، دو چار نعتاں سنیاں، ہاتھی لائے، لنگر کھادا تے مچھاں اتا دے آؤ گے۔ کیا یہی مقصد ہے محفل میں آنے کا؟ جب آپ کو پتہ ہی نہیں محفل میں آنے کا مقصد کیا ہے، یہاں سے اٹھ کے جاؤ گے کیا لے کے جاؤ گے؟ اور اگر آپ پتہ ہے کہ میں ملازمت کرتا ہوں، مہینے کے بعد مجھے تنخواہ ملے گی، اگر تنخواہ نہیں ملے گی تو آپ پریشان ہو جاؤ گے، یار جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ تو پورا نہیں ہو رہا۔ تو بھائی محفل میں آنے کا مقصد پتہ ہوگا تو پھر جب ہم واپس پلٹ کے جائیں گے دیکھیں گے میں نے مقصد بھی پورا کیا کہ نہیں کیا۔ اچھا میری باتیں ہو سکتا ہے آپ کو کڑوی بھی لگے، لیکن میں آپ کو اس بات کی کھلی چھٹی دوں گا، میری بات غلط ہو آپ بھرے مجمع میں کھڑے ہو کے کہو حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ سب کے سامنے معذرت بھی کروں گا، الفاظ بھی واپس لے لوں گا۔ لیکن اگر میری بات سچی ہے پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہم محفل میں آتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے، جیسے آتے ہیں ویسے ہی اٹھ کر واپس چلے جاتے۔ بھائی میرا عقیدہ کیا ہے؟ آپ 100 محفلوں میں جاؤ، جو سنو اس پر عمل ایک پر بھی نہ کرو، اس کی بجائے ایک محفل میں جاؤ، جو سنو اس پر عمل کرو، یہ 100 محفلوں میں جانے سے بہتر ہے۔ اگر میری بات سے آپ مطمئن نہیں ہو رہے تو میں ایک مثال دے دوں گا۔ ایک واقعہ آپ نے پتہ نہیں کتنی مرتبہ سنا ہوگا کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں اپنے مد مقابل سے لڑائی کرتے ہیں اور اس کو نیچے گرا لیتے ہیں، اس کے سینے پہ سوار ہو کے لگے اس کی گردن کاٹنے، تو اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا۔ کیا کیا؟ آپ نے کیا کیا آگے سے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو۔ یہ میں آپ سے کیوں پوچھ رہا ہوں؟ تاکہ مجھے پتہ چل جائے آپ نے یہ واقعہ سنے ہوئے ہیں۔ وہ کہنے لگا جی آپ نے مجھے چھوڑا کیوں ہے؟ میں نے تو آپ کے ساتھ زیادتی کی۔ پیر صاحب سوچنے والی بات ہے، اگر آج ہمارے چہرے پر کوئی تھوک دے ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ حالانکہ یہ ہمارا چہرہ ہے جس کو دیکھ کے نحوست آتی ہے، اور وہ علی کا چہرہ ہے جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔
کہنے لگا جی میں نے تو آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ کے چہرے پر تھوکا، آپ کو تو چاہیے تھا مجھے اور زیادہ اذیت دے دے کے قتل کرتے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کرتے، آپ نے مجھے چھوڑا کیوں ہے؟ تو علی کے نعرے لگانے والوں، آپ نے دیکھا ہوگا حضرت صاحب، نعرہ تکبیر پہ آواز ہولی، نعرہ رسالت پہ ہولی، نعرہ حیدری پہ آواز اونچی ہوتی ہے۔ میں مخالف نہیں ہوں، اونچی نیچی آواز کیوں کرتے ہو اس کا بھی مخالف نہیں ہوں، مجھے دکھ صرف فیصلہ ہے جس علی کے نام پر آواز اونچی کرتے اس کے نقش قدم پر کیوں نہیں چلتے؟ علی کے نعرے لگانے والوں ذرا علی کا جواب سنو۔ آپ نے شاہ فرمایا جب تو میرے مد مقابل آیا تھا میرے پیش نظر اللہ کی رضا تھی، جب میں نے تجھے نیچے گرا لیا میرے پیش نظر اللہ کی رضا تھی، اور جب میں تلوار سے تیری گردن کاٹنے لگا میرے پیش نظر اللہ کی رضا تھی، اور جب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا اب ذاتی دشمنی بیچ میں آ گئی۔ علی کی تلوار کبھی ذات کے لیے نہیں تھی، رب کے رضا کے لیے تھی۔ یار آپ سارے مسجد میں بیٹھے ہو، جھوٹ نہ بولنا۔ آج جتنی ہماری خاندان میں لڑائیاں ہیں رب کی رضا کے لیے ہیں یا ذات کے لیے؟ کس منہ سے علی کا نعرہ لگا تھا؟ کوئی اس لیے ناراض ہے کہ تو میرے پتر دی شادی تے نہیں آیا، میں تیرے گھر گیا تو روٹی نہیں پوچھی، میں تیرے کو گیا تو سلام ہی نہ لیتا۔ یار پوری مسجد میں کوئی ایک بندہ تو ہاتھ کھڑا کر کے کہے میں اپنے بھائی کو اس لیے نہیں بلاتا کہ وہ شراب پیتا ہے، وہ زنا کرتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا۔ جتنی لڑائیاں ذات کے لیے، ہم بیانہ سنتے ہیں، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا۔ حالانکہ ان محافل کا مقصد پتہ کیا ہے؟ یہ مقصد ہم ہر نماز کے اندر دہراتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ کون سے جی؟ اب بندہ پریشان ہو گیا، سیدھا رستہ پتہ نہیں کون سا ہے، تو رب تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی، فرمایا تم پریشان نہ ہو، میں خود ہی بتلا دیتا ہوں میرے نزدیک سیدھا راستہ کون سا ہے۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، جس راستے پر انعام یافتہ بندے چلے وہی سیدھا راستہ ہے۔ ارے اس محفل میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلے انعام یافتہ کا راستہ کون سا ہے اور میرا راستہ کون سا ہے۔ اگر میرا راستہ ان سے جدا ہے آج یہاں سے اٹھ کے جاؤ، اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے جاؤ۔ یہ ہے محفل کا مقصد۔ اور ایک بڑی ایمان افروز بات کہنے لگا ہوں، سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں یہ حضرت صاحب انعام یافتہ ہے، آپ کہتے ہیں نہیں حافظ صاحب میں نہیں مانتا، میں کہتا ہوں اصل یہ انعام یافتہ ہے، آپ کہتے ہیں نہیں میں نہیں مانتا۔ بھائی انعام یافتہ بندہ جنت میں جانے والا ہے۔ کہاں جانے والا؟ اور امام حسین تو وہ ہیں جن کو میرے آقا نے جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا۔ ان کے
انعام یافتہ ہونے میں تو شک شبے کی گنجائش نہیں، کیونکہ چلے میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی واقعہ بتلا دوں تاکہ ذہن ذرا پختہ ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ ارشاد فرمایا کرتے تھے نا تو چند صحابہ کرام لکھ بھی لیا کرتے تھے۔ ایک دن کسی نے منع کہا، اوے تو نہ لکھیا کر۔ کہنے لگا کیوں نہ لکھوں؟ کہنے لگا بعض اوقات بندہ جلال کی حالت میں ہوتا ہے، بعض اوقات جمال کی حالت میں ہوتا ہے، ان دونوں حالتوں میں زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو لکھنے والے نہیں ہوتے۔ مثلا حضرت صاحب بھی، ڈاکٹر صاحب بھی غصے میں آ گئے، وہ کہتا ہے میں تیرے کار وڑنا نہیں، میں یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا۔ جب غصہ ختم ہوتا ہے میں کہتا ڈاکٹر صاحب تسی ہے کہ کیا سی؟ او یار میں غصے سے کہہ گیا، میں اپنے الفاظ واپس لینا۔ ایسا ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ خوشی میں آ کر کہتے چلو جی آپ کو یہ دے دیا، ایسا کر دیا۔ جب وہ خوشی کا موقع ختم ہوتا ہے، کیفیت ختم ہوتی ہے، میں کہتا یار تو ہے کیا سی؟ او یار میں جذبات چاہ کے کہہ گیا، میں اپنے الفاظ واپس لے لوں۔ ایسا ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ تو کہنے لگا نبی پاک پتہ نہیں جلال کی حالت میں ہو یا جمال کی حالت میں ہو اور وہ الفاظ زبان سے ایسے نکال دیں جو لکھنے والے نہ ہوں، تم لکھ لو بعد میں پریشانی بن جائے۔ ان کے ذہن میں بھی بات آ گئی، کہنے لگے یار گالتے تیری صحیح ہے۔ انہوں نے لکھنا بند کر دیا۔ کیا کر دیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی تو لکھا کرتا چھوڑ کیوں دیا ہے؟ عرض کرنے کا یا رسول مجھے کسی نے یہ کہا کہ آپ پتہ نہیں جلال کی حالت میں ہو یا جمال کی حالت میں ہو تو کوئی ایسے الفاظ زبان سے نکل جائیں جو لکھنے والے نہ ہو، ہم لکھ لیں بعد میں پریشانی نہ ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اپنے جیسا نہ سمجھو، میں چاہے جلال کی حالت میں ہوں چاہے جمال کی حالت میں ہوں، میری زبان سے حق ہی نکلتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا محبوب اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، جب بھی بولتا ہے کلام الہی ہوتا ہے کہ کلام خدا ہے، کلام محمد، اسی سے سمجھ تو مقام محمد کہ دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں اور خدا چاہتا ہے تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تو نے جو دن کو کہا رات تو رات ہو کے رہی۔ اور اگر ایک اور بڑی زبردست بات کہہ دوں، حضرت جی آپ نے رب تعالیٰ کو دیکھا؟ ایمان لے آئے۔ آپ نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتوں کو دیکھا ہے؟ قبر میں حساب کتاب دیکھا ہے؟ ایمان کیوں لائے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا کیوں ایمان لائے؟ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پہ ذرا برابر بھی شک آ گیا تو ایمان کی ساری عمارت ہی تباہ و برباد ہو جائے۔ جس زبان سے یہ نکلا اللہ ایک ہے، اسی زبان سے فرمایا میرے حسنین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ ہے انعام یافتہ، ان کے انعام یافتہ ہونے میں شک شبہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، البتہ تحقیق ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف سے، کچھ بھوک پیاس سے، مالوں میں کمی کر کے، جانوں میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے۔ یہ 5 پیپر ہیں۔ کتنے ہیں؟
جس میں رب تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے. کیا کرتا ہے؟ آزماتا ہے. اس کی شان ہے، چاہے کسی کو ایک ہی پیپر میں آزما لے، کسی کو 2 میں، کسی کو 3 میں. اگر آزماتا بھی ہے تو درمیان میں وقفہ بھی دے دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ مثلا میٹرک کا امتحان ہے تو اس کے لیے ڈیٹ شیٹ آتی ہے. پہلے دن انگلش کا امتحان، پھر 2 دن چھٹی، پھر میتھمیٹکس کا امتحان، پھر 1 دن چھٹی باٹنی زیالوجی کا امتحان. یہ وقفہ کیوں آتا ہے؟ کہ اگلے پیپر کے لیے تیاری کر سکے. ایسے ہی ہے نا؟ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو سارے پیپر اکٹھے ہی دے دیے جائیں اور کہا جائے حل کر، تو کوئی مائی کا لال ہوگا جو پورا پیپر حل کر سکے گا. ایسے ہی ہے نا؟ لیکن میرے حسین کا ایسا امتحان تھا، رب تعالیٰ نے 5 پیپر اکٹھے ہی دے دیا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کا پیپر بھی یہی ہے. ایک طرف 72 طن ہے، دوسری طرف 12,000 کا لشکر جرار ہے. اچھا، اگر میں ایک چھوٹی سی ایک مثال دے دوں تو آپ کو میرے امام کی شان سمجھنے میں بڑا مزہ آئے گا. بڑا مزہ آئے گا. حضرت صاحب ایک ایم پی اے ہے، ایم این اے ہے، علاقے کا با اثر ہے. حکومت چاہتی ہے یہ ہماری پارٹی میں آ جائے. کرتے ہیں نا کوشش ہماری پوزیشن مضبوط ہو جائے. وہ کہتا ہے بھائی تو 4.5 جا. کہتا ہے نہیں میں نے نہیں آنا، میں جس کی ٹکٹ سے جیتا ہوں میں اسی کے ساتھ ہی رہوں گا، میری ہمدردیاں اسی کے ساتھ رہیں گی. اچھا وہ نہیں آتا، وہ سامنے چٹھا رکھ دیتے ہیں، اے بھی مقدمہ تیرے تے ہوئے گا، اے بھی ہوئے گا، اے بھی ہوئے گا، تو ایتھے بھی گڑبڑ کیتی ہے، فلان جگہ تے قبضہ بھی کیتا آیا وے، پھر پترا جیل واسطے تیار ہو جا. بڑے ایسے بندے خوف دے کے نا پارٹی بدل لیتے ہیں. اچھا پھر بھی نہ مانے، وہ دی بجلی پانی بند کر دیں. پھر ڈاکٹر صاحب گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ پانی بجلی بند، بتی بند. اب وہ اندھیرے میں پریشان ہو جائے گا، پھر بھی نہ مانے، اس کے مالوں کو ضائع کر دیں گے، باغوں کو آگ لگا دیں گے، اس کی جائیداد پر قبضہ، کرکی کر دو، یہ کر دو، وہ کر. پھر بھی نہ باز آئے تو بچے کو قتل کر دیں گے، بچے کو قبضہ کر لیں گے، اغوا کر لیں گے. تو کوئی ہوتا ہے جو ثابت قدم رہتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ اگر نہیں سمجھ آ رہی میری بات سے یہ نہ سمجھنا کہ میں کوئی سیاسی بات چھوڑنے لگا ہوں. ایک وہ بنتا جو جیل میں ہے، وہ کہتا ہے ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا، کوئی نہیں کرنا. جب عرصہ گزر گیا، بھاگ دوڑ کر کے دیکھی بات نہیں بن رہی، اب اندر سے لیٹر آتا ہے کہ ان سے مذاکرات کیے جائیں. بات سمجھ آئی ہے نا؟ اب جھکاؤ آ گیا. جب بندے کے سامنے لالچ رکھی جاتی ہے، دولت کی جاتی ہے، اس کو خوف مسلط کیا جاتا ہے، بندہ ڈاواڈول ہو جاتا ہے، پارٹی بدل لیتا ہے، نظریات تبدیل کر لیتا ہے. یار بندہ
بھلا بھلا بک جاتا ہے، اگر نہیں بکا تو میرا حسین نہیں بکا ہے۔ شاہ صاحب یہ معمولی بات نہیں ہے، ایک طرف 72 تا نور الاسلام عورتیں اور چھوٹے چھوٹے بچے، اور دوسری طرف 12,000 کا لشکر جرار ہے، اور بھوک اور پیاس کا یہ عالم ہے۔ 3 دن ہو گئے پانی نہیں آیا۔ ڈاکٹر صاحب میں نے ایسے ایسے بندے دیکھے بڑے بڑے معزز نمازی پرہیزگار، چوری کیا۔ تو چوری کیوں کی ہے؟ کہتا حافظ جی اپنی تے بھوک ویکھ لیتا، بچے دی بھوک نہیں سی ویکھی جاتی، بچے کی بیماری نہیں دیکھی جاتی تھی۔ ارے جب بچہ آنکھوں کے آگے سے پیاس سے بھلکتا نظر آتا ہے، بندہ اپنی ہمدردیاں تبدیل کر لیتا ہے۔ اے حسین تیری عزت عظمت پہ کروڑوں سلام، تیری آنکھوں کے سامنے علی اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہے، اور پھر بھی تو یزید کے آگے جھک نہیں رہا، سینہ تان کے کھڑا ہے، تیری عظمت پہ کروڑوں سلام۔ حضرت صاحب کار بھوک بھی ہوئے، پیاس بھی ہوئے، بچہ بیمار بھی ہو، بجلی دے بل بھی دینے نے، بچیاں دیا فیساں بھی بھرنیاں نے، پیسہ کوئی نہیں، اب آگے کوئی رشوت کے پیسے لا کے رکھتا ہے، ارے کوئی مائی کا لال ہے جو اس کو ٹھکرا دے گا، ورنہ کہتے آنے دیو وقت کڈو یا۔ میرا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی اصغر کو لے کر جاتے ہیں کہ بھی تمہاری دشمنی میرے ساتھ ہے، اس بچے نے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، اس کو پانی کیوں نہیں دے؟ وہ کہتے حسین تو بچے کی بات کرتا ہے، تیرے جانور کو پانی ملے گا، تجھے پانی ملے گا، وزارتیں ملے گی، ارے دولت ملے گی، گورنری ملے گی، بات صرف اتنی ہے یزید کی بیعت کر۔ بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، عابد بیمار بھی ہے، اور علی اکبر کا لاشا بھی رکھا ہوا ہے۔ حضرت صاحب پنڈ تھا کو بندہ کوئی آکڑ کے چلتا ہے نا، اسی کہنا یار ہے بڑا آکڑ کے چل، کہنا ہے باواں بڑیاں نے، کیا مطلب ہے؟ اس کے بیٹے پوتے نواسے وہ بڑے گئے نے، وہ کہنے نے ساڈے ابے وال کوئی اکھ تے چک کے دیکھے سی اکھ کر دئیے، جب باواں سلامت ہو تو بندہ اکڑتا ہے، اور اگر بازو کٹ جائے بھلے بھلے جھک جاتے ہیں۔ اے حسین تیری عظمت پہ کروڑوں سلام، تیرے سارے بازو کٹ گئے، پھر تو یزید کے آگے جھکا نہیں، ثابت قدم ہے، تیری ثابت قدمی پہ بھی کروڑوں سلام ہے۔ حضرت صاحب میں جہاں تک ہو سکتا ہے میری سوچ غلط ہو، میں جس پوائنٹ پر پہنچا ہوں، میرا امام کبھی بھی ثابت قدم نہ رہتا اگر پیچھے میرے آقا کی دعائیں نہ ہوتی۔ یہ سرکار کی دعا کا اثر تھا، اتنے بڑے امتحان سے میرا حسین ثابت قدم رہا ہے۔ سارے پیپر ایک ہی جگہ، ایگزامینیشن ہال بھی چینج نہیں ہوگا، یہی میدان کربلا ہی امتحان گاہ ہے، سینٹر ہے، خوف کا پیپر بھی یہیں دینا ہے۔
بھوک پیاس کا بھی یہی، مالوں میں کمی کا بھی، جانوں میں کمی کا۔ چھوٹا بچہ گود کا پھل ہوتا ہے، اس پھل کا بھی امتحان یہی دینا ہے۔ اور ٹائم کتنا ہے؟ صبح کا سورج نکلے گا، دوپہر کے زوال سے پہلے پہلے یہ پیپر حل کرنے ہیں۔ اے حسین تیری عظمت پہ کروڑوں سلام، تو نے سارے پیپر حل کر کے بھی دکھائے اور ہر پیپر میں پورے پورے نمبر بھی لے کر دکھائے۔ مگر نا حضرت صاحب عام بندوں کے لیے ایک مثل مشہور ہے، اس دنیا میں ہر کوئی بکتا ہے لیکن بکنے کی قیمت جدا جدا ہے۔ کوئی سگریٹ کی ڈبی تے ہی بک جاتا ہے، کوئی چائے کی پیالی پہ بکتا ہے، کوئی لائسنس پہ بکتا ہے، کوئی وزارتوں پہ بھی بکتا ہے، کوئی نوٹوں پہ کوئی بکتا ہے، اور کوئی جائیداد پر جا کے بکتا ہے۔ ارے نہیں بکا تو میرا حسین نہیں بکا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ جس نے کہا اللہ میرا رب ہے، پھر اس پر ثابت قدم ہو گیا، بڑی سے بڑی آزمائش آئی لیکن پاؤں میں ذرا سا جنبش نہیں آئی، ثابت قدم رہا ہے۔ فرمایا ایسے بندے پر دنیا میں ہی فرشتے اترتے ہیں اور دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارتیں عطا کرتے ہیں۔ یہ ہے ثابت قدم۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آخر میں خود میدان کربلا میں تشریف لاتے ہیں۔ اے میرے سنیوں، بھولے بالے سنیوں، میرے امام کا خطبہ ذرا اچھی طرح سے یاد کر لو۔ آپ نے کوئی رحم کی اپیل نہیں کی بلکہ اتمام حجت کے لیے یہ خطبہ دیا۔ اتمام حجت سے کیا مراد ہے؟ کہ قیامت کا دن ہوگا، پوچھا جائے گا تم نے میرے نبی کے نواسے کو کیوں قتل کیا؟ تو کہے گا توبہ توبہ جی سان تے پتہ ہی نہیں سی، سانو پتہ ہوندا سرکار دا نواسا اسی کیویں کر دے۔ آپ نے اتمام حجت کے لیے خطبہ دیا۔ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا میں اسی نبی کا نواسا تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ میں وہی حسین ہوں جس کی ماں فاطمہ خاتون جنت ہے، جس کا بابا شیر خدا ہے، جس کا نانا امام الانبیاء ہے، اور جس کا بھائی ہائے ہائے جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ میں وہی حسین ہوں جو سرکار کے کندھوں پر سواری کرتا تھا۔ میں وہی حسین ہوں جس کے لیے ممبر کے لیے سرکار جگہ چھوڑ دیتے تھے، ساتھ مٹاتے تھے۔ ارے میں وہی حسین ہوں جس کے لیے جنت سے جوڑا منگوایا جاتا تھا۔ میں وہی حسین ہوں جس کے لیے سرکار نے سجدہ لمبا کر دیا تھا۔ اچھا حضرت صاحب میں یہ اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ کے آیا ہوں، آنکھوں سے۔ ایک ہوتا ہے سنی سنائی بات۔ اچھا آپ میں سے کسی نے کھجور کا درخت دیکھا ہے؟ اس کو پھل کہاں لگتا ہے؟ حسنین کریمین اپنے نانا سے عرض کرتے ہیں ہم نے پھل کھانا ہوتا ہے، پھل اوپر لگتا ہے، ہم چاہتے ہیں درخت وہ ہو جس کو پھل نیچے ہی لگے۔ یار آج بھی مدینہ منورہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا باغ موجود ہے، اور اس نسل کے پودے آج بھی وہاں موجود ہیں جن کو نیچے ہی پھل لگ رہا ہے۔ وہ کہنے لگے حسین ہم سب کچھ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن گلہ نے دو تیجا رستہ کوئی نہیں۔
یا تو یزید کی بیعت کرو یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو، تیسری آپشن کوئی نہیں ہے۔ اب میرے امام کا جواب سنو، آپ نے ارشاد فرمایا مجھے کہتے ہو میں یزید کی بیعت کر لوں جب کہ وہ فاسق و فاجر ہے، زانی ہے، شرابی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑنے والا ہے۔ اگر میں یزید کی بیعت کر، یار بات بڑی توجہ سے سننا، غور سے سننا، اگر میں یزید کی بیعت کر لیتا ہوں تو پہلے خلفاء کی خلافت پر حرف آئے گا، لوگ سمجھے میں پہلے خلیفہ بھی ایسے ہی ہوں گے، فرمایا میں اپنی گردن کٹوا دوں گا لیکن پہلے خلفاء کی خلافت پر آنچ نہیں آنے گا۔ فرمایا میرا ہاتھ جو صدیق اکبر کے پاکیزہ ہاتھوں میں گیا، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی شیر خدا، حضرت امام حسن، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے پاکیزہ ہاتھوں میں گیا۔ اب میں یہ اپنا ہاتھ یزید کے پلید ہاتھوں میں کیسے داخل کروں؟ میں گردن تو کٹا دوں گا لیکن یزید کے ناپاک ہاتھوں پہ ہاتھ نہیں رکھوں گا۔ دوسری جو آپ نے وجہ بتلائی، فرمایا آج اگر میں یزید کی بیعت کر لیتا ہوں تو اس کا مطلب ہے جو یہ گڑبڑے کر رہا ہے میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں۔ اگر میں تصدیق کر دوں تو کل کو آنے والی میرے نانا کی امت کو دین اصل حالت میں نہیں پہنچ سکے گا، لہذا حسین اپنا گھر پر تو لٹا دے گا، نانا کے دین پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ آپ نے بیعت سے انکار کیا ہے تو پھر وہ جنگ کا طبل بجا ہے، لڑائی شروع ہو جاتی ہے، آپ جدھر جاتے ہیں لاشوں کے ڈھیر لگتے چلے جاتے ہیں، پھر پیچھے سے آواز آتی ہے حسین کو کمزور مت سمجھو، حسین کو پیاسا مت سمجھو، اس کی رگوں میں شیر خدا کا خون دوڑ رہا ہے، اس کی رگوں میں فاطمہ الزہرا کا دودھ گردش کر رہا ہے، لہٰذا اس کے اوپر ایک ہی بار سے سب طرف سے تیروں کی بوچھاڑ کر دیں۔ بس پھر کیا تھا، وہ نازک بدن جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے مس کیا کرتا تھا، آج اس میں تیر پروئے جا رہے ہیں، آپ زخموں سے چور زمین پر تشریف لاتے ہیں، ایک بدبخت بڑھ کے آپ کی گردن پر خنجر چلا کے دنیا کا ذلیل انعام حاصل کرنا چاہتا ہے، خنجر چلاتا ہے چلتا نہیں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا بدبخت تو اس جگہ خنجر چلا رہا ہے جہاں میرے نانا بوسہ دیا کرتے تھے۔ کہنے لگے حسین تیرے دل میں کوئی آخری خواہش ہے تو بتلاؤ۔ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے کی اجازت مل جائے۔ بس میرے امام نے نماز شروع کی ہے، سجدے میں سر رکھا ہے، ان بدبختوں نے پیچھے سے وار کیا ہے، آپ کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ ان بدبختوں نے آپ کا سر نیزے میں پرو کر اونچا کر دیا۔ اونچا کیوں کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حسین شہید ہو گیا ہے، جنگ ختم ہو گئی ہے،
یزید جیت گیا ہے، حسین ہار گیا ہے، لیکن کون جیتا ہے کون ہارا ہے اس کا فیصلہ تو وہ کرے گا جس کو یہ پتا وہاں لڑائی کیا تھی۔ میں بڑی ایک آسان سی مثال دیتا ہوں، یہ میرے پاس ایک تسبیح ہے، میں کہتا ہوں میری ہے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میری ہے، ہماری آپس میں لڑائی ہوتی ہے، جو تسبیح لے گیا وہ جیت گیا، جو نہیں لے جا سکا وہ اونچی بول دو یار تسی پنڈا تھان دے رہن والے جے، زمین دا جھگڑا ہوندا وے، مقدمے بازی ہوندی ہے، جو زمین لے گیا وہ کیا ہو گیا، جو نہیں لے جا سکا وہ اونچی بولو یار، جو زمین لے گیا وہ جو نہیں لے جا سکا۔ تو میدان کربلا میں لڑائی کائے کی تھی؟ وہاں صرف ایک ہی لڑائی تھی، بیعت کی۔ یزید کہتا تھا میری بیعت کر لو، میرا امام فرماتا تھا میں نے بیعت نہیں کرنی۔ یزید نے اپنی بات منوانے کے لیے پانی بند کر دیا، اپنی بات منوانے کے لیے لشکر جرار لگا دیا، اپنی بات منوانے کے لیے بچوں کو شہید کر دیا۔ ارے یزید نے اپنی بات منوانے کے لیے ظلم و ستم کی آخیر کر دی، لیکن پھر بھی حسین کو بیعت پر آمادہ نہ کر سکا۔ اس سے پتہ چلا یزید ظلم و ستم کی آخیر کر کے بھی ہار گیا ہے، اور میرا امام سب کچھ لٹا کے بھی جیت گیا ہے۔ ان بدبختوں نے نیزے پہ سر پرو کے اوپر کیا ہے۔ دیکھنے والے کیا کہتے ہیں؟ بھائی جو جیتتا ہے سر بلند اسی کا ہوتا ہے۔ آج دیکھو میدان کربلا میں سر بلند کس کا ہے؟ ارے وہ حسین کا ہے، اور قیامت تک سر بلند ہی رہے گا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ سبق کیا ملتا ہے؟ اتنا بڑا سانحہ ہوا، اس سے ہمیں درس کیا ملا؟ پہلا درس یہ ہے، میرا امام ارشاد فرما رہا ہے کہ کسی ظالم فاسق و فاجر کے سامنے ڈٹ جانا ہے، اس کے آگے جھکنا، اونچی بولو جھکنا۔ اگر اس ڈٹنے میں تجھے شکست بھی ہو گئی، کامیابی تیرے قدم چومے گی۔ حضرت صاحب اس سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ آج ساری دنیا میں غلام حسین بڑے ملیں گی، کوئی غلام یزید بھی ملے گا؟ فرمایا حق پر ہو تو پھر ڈٹ جاؤ، باطل کے آگے مت جھکو۔ اگر اس ڈٹنے میں تجھے شکست بھی ہو تو کامیابی تیرے قدم چومے گی۔ دوسری بات، آپ نے جو ارشاد فرمائی، حالات کیسے بھی ہو جائیں صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑنا۔ یہ جو حضرت صاحب گفتگو کی جاتی ہے نا، جی وہ فلاں لاش پہ آئے تھے، رونا شروع کر دیا، ماتم کیا تو یہ کیا۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہو، آپ سے میں فیصلہ پوچھتا ہوں، ایک شہید ہو کر آ گیا ہے، اس کا لاش آ گیا ہے، اب گھر میں ماتم بچھا ہو، دوسرا بچہ تیار ہو کے جائے گا؟ اونچی بولو یار، ادھر تو حال یہ ہے،
علی اکبر کا لاش آیا ہے، آگے قاسم کھڑا ہے، مجھے اجازت ملی جائے. ارے اس کا لاشا لا کے رکھا گیا ہے اور وہ محمد تیار ہو کے کھڑے ہیں. ارے وہ آتے ہیں، آگے دوسرا کھڑا ہے، ہر ایک بڑھ بڑھ کے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہا ہے. میں کہتا ہوں خاندان نبوت پر الزام تراشی نہ کرو. کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرمایا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مبارک سے آنسو نکلے ہیں. ایک صحابی عرض کر، یا رسول آپ اللہ کے سچے رسول اور آنکھوں سے آنسو؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو. فرمایا جو چیز قابو میں رکھ سکتا ہوں وہ قابو ہی میں رکھی ہوئی ہے، اور جو قابو سے باہر نکلتے جا رہے ہیں. آنسوؤں کو ضبط کرنا یہ بندے کے بس کی بات ہے. تو آنسوؤں کا نکل آنا یہ بے صبری نہیں ہے. بے صبری کیا ہے؟ ہاتھوں کو کنٹرول نہ کرے، زبان سے ناشکری کے کلمات ادا کرے. قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری سنا دو صبر والوں کو. یا اللہ صبر والا کون ہے؟ یہ کہتے ہیں میں صبر والا. ڈاکٹر صاحب کا میں صبر والا، یہ کہتے ہیں میں. ہم کدھر جائیں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں خود ہی بتاؤں میرے نزدیک صابر کون ہے. فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، فرمایا صابر وہ ہے جب اس کو کوئی مصیبت پہنچے تو قالو منہ کھولتا ہے، ہاتھ استعمال نہیں کرتا، اور منہ کھول کے کیا پڑھتا ہے؟ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. زبان کھولتا ہے، ناشکری کے کلمات نہیں ادا کرتا، بلکہ اس حالت میں بھی رب کی حمد و ثنا ہی بیان کرتا. زبان پر شکوائے رج و علم لایا نہیں کرتے. ارے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. آپ کی شہادت سے جو ہمیں دوسرا درس ملا، حالات کیسے بھی ہوں صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑنا. تیسرا درس حضرت صاحب جو ہے وہ اگر میں یہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا، دل کے کانوں سے سننے والا ہے. فرمایا حالات کتنے بھی خراب ہو جائیں نماز میں سستی نہیں کرنی. مجھے بولا نماز میں سستی تھوڑا سمجھے، نماز میں سستی. آج ہو کیا رہا ہے؟ میں کہتا ہوں حضرت جی تسی فجر ویلے آئے نے مسیتے، او حافظ صاحب ساڈی دشمن داری ہے، خطرہ سی کوئی مار نہ دیندا اس واسطے نہیں آیا. اچھا حضرت جی آپ نہیں آئے تھے نماز پڑھنے؟ او جی گھر میں بچے بھوکے پیاسے بیٹھے تھے، میں کیسے نماز پڑھنے آ جاتا. ہاں جی تسی نہیں آئے، اور جی گھر میں بچہ بیمار تھا، میں کیسے آ جاتا. اچھا حضرت جی آپ نہیں آئے تھے، او جی گھر میں فوتگی ہو گئی سی، میں کیسے نماز پڑھنے آ جاتا. میں نے کہا بھائی اگر قیامت کے روز امام حسین کو سامنے پیش کر دیا تو نظر کہاں چھپائے گا؟ ارے کہاں منہ چھپائے گا؟ ارے یہاں تو خواب بھی ہے، بھوک پیاس بھی ہے، عابد بیمار بھی ہے، مالوں میں کمی بھی ہے، اور لاشوں کے ڈھیر بھی لگے ہوئے ہیں، پھر بھی نمازیں ادا ہو رہی ہیں، قضا نہیں ہو رہی. اور ایک میں دل کا درد آپ کو سنانے لگا ہوں. چوتھا جو پیغام حسین ہے وہ کیا ہے؟ علامہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ آزاد بھی یہ کئی مرتبہ سنتے ہوں گے. آخر یہ آج 8واں پروگرام ہے. نقیب محفل، نعت خواں حضرات، علماء کرام یہ آپ کو کئی مرتبہ سنا کر گئے ہوں گے
کہ حسین وہ ہے جس کا سر تن سے جدا ہے، نیزے کی نوک پر بھی انہوں نے قرآن سنایا ہے۔ ابھی سنا کہ نہیں سنا؟ اب بولو تو صحیح آپ سنا ہے نا؟ اب میں ہاتھ باندھ کر ایک بات کہنے لگا، میرے حسین کو قرآن سے اتنا پیار کہ سر تن سے جدا ہے، حسین پھر بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ ارے تیرا سر نہ لگا، تو کیوں نہیں قرآن پڑھ رہا؟ تجھے کتنا عرصہ ہو گیا قرآن کھول کے پڑھا ہے؟ میرے حسین نے تو کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر سجدہ کیا ہے، تو اے سی لگی مسجد میں، کارپیٹ بچھا ہوا، نماز پڑھنے نہیں آتا، کیا منہ دکھائے گا حسین کو؟ میں غلط ہوں بھائی، میری جھولی میں ڈالو، کہو غلط کہہ رہے ہو، اور اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں، خدا را آج یہاں سے اٹھو، یہ اپنے دل میں پختہ عہد کر کے اٹھو، حالات کیسے بھی ہوں گے ہم نے نہ قرآن کو چھوڑنا ہے نہ نماز کو چھوڑنا ہے۔ اور ایک میں نے سوال آپ سے اور کرنا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ حضرات مسجد میں بیٹھے ہو، سچ بولو گے، جھوٹ نہیں بولو گے۔ بات توجہ سے سننا، حوصلے سے سننا، اور جواب بھی ذرا سوچ کے دینا۔ میرے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز میں سستی ثابت ہے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو۔ کوئی نشہ کرنا ثابت ہے؟ شراب پینا ثابت ہے؟ بدکاری ثابت ہے؟ بے حیائی ثابت ہے؟ یہ سارے کام یزید کے تھے، آج ہم کام یزیدیوں والے کر رہے ہیں اور نام حسینی رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ بندھے ہوئے، خدا را میرے حسین کے نام کو بدنام نہ کرو۔ ارے حسینی تو وہ ہونا چاہیے جس کی تہجد قضا نہ ہو۔ اب بھنگ پی رہا ہے، چرس پی رہا ہے، مسجد کے وردہ ہی نہیں تھے، باہر ہی بیٹھ کے نعرے لا رہا ہے۔ اور بھائی علی کی تو ابتدا بھی مسجد ہے، انتہا بھی مسجد ہے، تو مسجد وردہ نہیں، تو علی والا کی نہیں ہو گیا؟ علی کی ایک نماز قضا ہوئی تھی، کون سی نماز تھی؟ نہیں، سب کی نہیں آواز آ رہی، ایک مرتبہ پھر اونچی آواز۔ اس سے پتہ چلا کہ علی سنی تھے، وہ ظہرین پڑھنے والے نہیں تھے۔ نہیں سمجھ بھائی، ظہرین پڑھی ہوتی، ظہر اثر ملا کے پڑھی ہوتی تو اثر قضا نہ ہوتی۔ اس سے پتہ چلا علی ظہر کے وقت ظہر پڑھتے تھے، اثر کے وقت اثر پڑھتے تھے۔ اس سے پتہ چلا علی ہمارا ہے، ہم علی کے ہیں۔ ایک نماز قضا ہوئی۔ اچھا سب نوٹا ماستی ہوئی سی کہ ووٹا ماستی ہوئی سی؟ ہائے ہائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کی خاطر نماز قضا ہوئی، پھر بھی آنکھوں سے کیا نکلے؟ کبھی ہماری بھی آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں نماز کے قضا ہونے پر؟ تو علی والا کیسے ہو گیا یار؟ چلو اب آخر میں چند ایک سوالات آپ سے کروں گا، کیونکہ ہماری ایک عادت بنی ہے، ایسی کہنا مولویاں دیاں گلاں نہ منو،
میں کہتا ہوں بھائی چلو مولوی کا نہ مانو، میں تمہاری مان لیتا ہوں، جو تم فیصلہ کرو گے میں مان لوں گا۔ اور مجھے پتہ ہے جب آپ فیصلہ کرو گے اپنے فیصلے پہ خود بھی پہرا دو گے کہ نہیں دو گے؟ کیوں جی حضرت؟ لو جی پہلا سوال میرا حضرت صاحب آپ سے ہے، آپ کے گھر میں صندوق ہیں، الماریاں ہیں، ان میں گندے کپڑے رکھتے ہو صاف رکھتے ہو؟ اونچی بولو یار، گندے کیوں نہیں رکھتے؟ ڈاکٹر صاحب سوال ہے نا، گندے کیوں نہیں رکھتے؟ چلو اس کا جواب میں دے دیتا ہوں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حافظ صاحب ہم نے صندوق بنایا ہی پاک کپڑوں کے لیے ہے، نہ پاک کپڑوں کے لیے باسکٹ رکھی ہے۔ صندوق کائے کے لیے ہے؟ اونچی بولو یا ذرا۔ یہ میری آخری گفتگو ہے، آخری کلمات ہیں، میں چاہتا ہوں ذرا بیداری کے اندر ہو جائے۔ صندوق کائے کے لیے بنایا ہے؟ ناپاک کپڑے۔ یا جب ہم نے صندوق پاک کپڑوں کے لیے بنایا، ناپاک نہیں رکھتے، یا رب نے بھی جنت پاک لوگوں کے لیے بنائی ہے، ناپاکوں کے لیے جہنم بنایا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے۔ عرض کرنے گئے مالک مولا میرے امتی تو گناہ بھی کریں گے، ان کا اندر ناپاک ہو جائے گا، وہ دوزخ میں جلیں گے، میں کیسے برداشت کروں گا؟ یا اللہ کرم نوازی کر دے۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب یہ 5 نمازوں کا تحفہ لے جاؤ۔ کتنی نمازوں کا؟ یا اللہ ان نمازوں سے کیا ہوگا؟ فرمایا جس طرح کسی کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو اور دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرے، اس کے بدن پر میل نہیں رہے گی، فرمایا تیرا امتی 5 نمازیں پڑھے گا، اس کے باطن میں گناہوں کی میل نہیں رہنے دوں گا، جنت کا حقدار بنا دوں گا۔ ایک سوال آپ سے کرنا ہے، حضرت صاحب مکان ہے آپ کا اپنا، اس کو لگا ہوا ہے تالا، بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ نہیں، اونچی آواز نہ بولو۔ سوال میں ایک سے کرتا ہوں لیکن مخاطب میں سب سے ہوں، بغیر چابی کے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ گے؟ اونچی بول دو ذرا۔ اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا، بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ آپ کہیں گے جی جنت کی چابی کیا ہے؟ تو میں کہوں گا بھائی مجھ سے نہ پوچھو، جس نبی کا میلاد مناتے انہی سے پوچھ لو جنت کی چابی کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے، نماز جنت کی چابی ہے۔ حضرت جی تسی دسو بغیر چابی دے جنت دا تالا کھول لو گے؟ تسی دسو چابی دا بندوبست مرن تو بعد کرنا کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے؟ کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ۔ کوئی پوچھے حاجی صاحب کدھر چلے جی؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں۔ کیا لینے جا رہا ہوں؟ اچھی بولو، کیا لینے جا رہا ہوں؟ اچھا اگر ناراض نہ ہو تو تھوڑی جی کڑوی گل کہہ دیا، ناراض تو نہیں ہو گے؟ ہاتھ باندھ کے کہنے لگا ہوں اگر جنت دی چابی دا بندوبست نہ کیتا تو پھر کتنے جانا پڑے گا؟ کہ دوزخ دی آگ برداشت ہو جائے گی؟ آج تھوڑی جنی گرمی پہ گئی تو چیخاں نکل گئی، دنیا کی گرمی برداشت نہیں کر سکتا، جہنم کی آگ کیسی برداشت کرے گی؟ تو تھوڑا سا اونچی آواز سے بول دو، دوزخ کی آگ برداشت ہو جائے گی؟ اگر نہیں کر سکتے تو پھر دوزخ سے بچنے کے لیے جنت کا بندوبست